ونس اگین جی ویلکم بیک. تو میں نے جو بات ہے وہ اوپن کر دی ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر محمد احمد قادری صاحب, آف کورس شہریار داؤد صاحب, مفتی نور رحمانی صاحب. تو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ پہ آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. سر بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور ان صلاحیتوں میں اگر اخلاص نہ ہو تو وہ صلاحیتیں سب رائیگاں ہیں, اور اخلاص ہو تو لہجوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ خود بخود وہ دلوں کو اور ذہنوں کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں. جو میں بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بولنا سب کو آتا ہے, لیکن سلیقہ کچھ لوگوں میں کم ہوتا ہے بولنے کا کہ جو بات کہلوا سکے. آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے اور جو آپ اس چینل کے ذریعے معاشرت تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کی آواز نہیں ہے, وہ پوری ملت اسلامی اور انسانیت کی آواز ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم نے کیا سمجھا, کیا کھویا, کیا پایا. تو مجھے کبھی کبھی غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے تو نبادہ خار کا. آج کہ جس معاشرتی نامیاتی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں ایک طرف قرآن کریم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر یہ بتلا رہا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے, اور دوسری جانب ایسا معاشرتی طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, استثناء ہر جگہ ہوتا ہے, مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اخلاقیات کو, تعلیم کو, خاندانی رشتوں کو, آپس کے معاملات کو, تجارت کو, قومی اور بین الاقوامی معاملات میں خاص طور پر بار بار آپ IMF کی بات کرتے ہیں, ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو افراط زر ہے, ریسیشن ہے, اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے یہ سارے مسائل پیدا کیسے ہوتے ہیں اور کون پیدا کرتا ہے. وہ جو اوپنہائم نے ایک بات کہی تھی, اوپنہائم بہت بڑا مفکر ہے, اس نے کہا تھا انٹرنیشنل لا کا, وہ کہتا ہے ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. اب یہ ڈپلومیسی کا ترجمہ ہمارے ہاں تو لوگ سفارتکاری کرتے ہیں, لیکن میں معذرت کے ساتھ اس کا ترجمہ منافقت کرتا ہوں. اور منافقت اس وجہ سے کہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا. ہم قرآن کی وہ آیات تلاش کرتے ہیں جو دوسرے کے کفر پر دلالت کرتی ہو, جبکہ شان نزول کے اندر وہ کہیں اور معاملہ ہے, لیکن ہم مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. پھر ہم کمزوریاں تلاش کرتے ہیں, ہم دوسروں کی طاقت نہیں بنتے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ساحر بھائی کی طاقت بنوں تاکہ یہ آواز آگے تک جائے. میں کہوں گا کہ یار یہ شخص اتنا خوبصورت کیوں لگ رہا ہے, اتنا اچھا کیوں بول رہا ہے, تو حسد نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا. یہ معاشرتی حقیقت ہے. دوسرا, ریٹنگ کے لیے جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں آپ, ریٹنگ کے لیے بولیے, قسمیں کھائیے, فضول باتیں کیجیے. روزہ نہیں ہے, روزے کا پروگرام کر کے یہ ظاہر کر رہے ہیں روزے دار ہے, جبکہ خود روزے سے نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تماشا, بہت سے لوگوں کا دیکھا کہ یار کس کو دھوکہ دے رہے ہو. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ تم اللہ کے ساتھ مکر کر رہے ہو اور پھر یہ سوچتے ہو کہ جنت مجھے ملے نہ ملے, جنت مجھے ملے نہ ملے, آسرا تو ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ جنت جو ہے نا بس وہیں تک ہم نے سوچا ہوا ہے. ہاں, اس سے آگے نہیں. اور جنت کے بعد اس سے آگے ہے حور. جنت نو, وہی تو کہہ رہا ہوں. اور جنت کے بعد حور, اور اس کے بعد سب کچھ ختم. مطلب آپ خالق حقیقی سے ملیں گے, وہ بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے. نہیں, وہ ہے ہی نہیں. آپ نے جانا ہے اور جنت دیکھنی ہے, اور جنت کے بعد حوروں کے ساتھ رہنا ہے. اور مطلب حوروں سے بھی تو پوچھا جائے گا نا, یا نہیں پوچھا جائے گا وہ ہمارے ساتھ رہیں گی یا نہیں. میں ایسے پوچھ رہا ہوں, میرا سوال ہے, پوچھا جائے گا نا ان سے, یا وہ ہمارے ساتھ رہیں گی. میں پوچھ رہا ہوں. ایک بات آپ سے عرض کروں. نہیں بھائی, میرا جینوئن سوال ہے. دیکھیں, کیونکہ دیکھیں ایسے نہیں ہم کو جنت دے دی جائے گی یا حور دے دی جائیں گی, ایسے نہیں ہے. وعدہ ضرور ہے بٹ ایسے نہیں. ہمیں ہمارے ان کی سزا تو ملے گی نا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے شفاعت کا بھی وعدہ ہے, وہ بھی ہونی ہے. تو بس وہاں سے ایک امید ہے.
ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کرم کیا جائے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش وہ آپ بخشوا سکتے ہیں یا خدا خود رحم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کہ ہم ایسے ہیں, ہم ایسے بالکل نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں کچھ جملے آپ کی نظر کروں اور اپنے بہن بھائیوں کے. ہم اپنے آپ میں تلاش کریں نا کہ ہم کہاں کھو گئے ہیں. آپ دوسروں میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ کو بیرون دنیا کچھ نہیں ملنا, کچھ نہیں ہے. حقیقت یہ کہ ساری کائنات آپ کے اندر ہے. وہ جو آپ گلیکسیز کی بات کرتے ہیں, اسپیس ورلڈ کی بات کرتے ہیں, اور جو الیکٹرانز کی بات کرتے ہیں, اور آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, تسلسل کے ساتھ انسانی تعلقات کی بات کرتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری اشیاء کہاں ہیں؟ جو برین سگنلز ہیں آپ کے, وہ تو ڈیڈ ہیں. قرآن و حدیث سے آپ دور ہو گئے. ایون جو عصر حاضر کے علوم ہے اس میں مہارت کا یہ عالم ہے کہ آپ کا ایک سائنسداں ورلڈ میں کئی سائٹیشن میں کسی نمبر میں نہیں آتا. آپ کی یونیورسٹیاں بانج ہو گئی ہیں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. آپ کے تعلیمی ادارے اور تعلیمی تسلسل آپ کا غزالی اور فارابی سے لے کر یا جو بھی اس سے پہلے کے اور بعد کے اقبال پر جا کر رک جاتا ہے, سر سید احمد خان پہ جا کر سلسلہ رک جاتا ہے, محمد علی جوہر پر رک جاتا ہے. آپ پاکستان بننے کے بعد جس تسلسل میں جا رہے ہیں, جس کو ترقی کہہ رہے ہیں, وہ ترقی معکوس ہے. اور سب سے بڑی اور بات اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہمارے یہاں ہر آدمی محمد علی جناح بننے کے چکر میں. اچھا جناح کی آپ یہ سوچئے قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی تھے. نور بھائی ایک کام کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ شروع کریں. جائیے جی, بریک لیجیے. Alright جی, once again welcome back. نور رحمانی بھائی اب آپ کے پاس. احمد و صلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کیونکہ ہم الحمدللہ 11 رمضان کی یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ جو یہ اشرا جو ہمارے لیے ہو, ناظرین جو گھر دیکھ رہے ہیں 11 رمضان مبارک, اللہ تعالیٰ جو رحمت سے ہم نکل کے عشر مغفرت میں آئیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے. من حیث القوم, جو ہمیں خرافات ہیں, نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, بغض ہے اور نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ ہیں, اللہ اس مہینے کی صدقے سے اور اس عشرے کی برکت سے نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ خیر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی آیت پڑھی, والعصر, ہمیں زمانے کی قسم. اور یہاں کچھ مفسرین نے کہا کہ ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے, تو مصطفیٰ کی قسم. والعصر, ہمیں زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. تو پروردگار کوئی تو انسان ہوگا جو بچا ہوا ہوگا, وہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو عمل صالحات کرتے ہیں. میں نے تفاسیر کے اندر پڑھا یہ عمل صالحات ہے کیا, اور امہات الکتب کے اندر عمل صالحات کی وہ انہوں نے ڈیفینیشن کی, خیر الناس من ینفع الناس, کہ تم میں سے, حضور کی حدیث کو کوٹ کیا, کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات سے نفع دینے والے. جو نفع دینے والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہوگا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی بہترین, اور وہی عمل صالحات کرنے والا ہوگا. ہمارے یہاں ہم جج کر رہے ہوتے ہیں. جج کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے کپڑے کیسے پہنے, آپ چلتے کیسے ہیں, آپ دیکھتے کیسے ہیں. اور اقبال نے بڑا شعر کہا, گاڑی کیسی ہے, گھر کیسا ہے, گاڑی کیسی ہے, گھر کیسا ہے. اور اقبال نے کہا, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ اگر صاف ہو جائے نا, یہ بیت اللہ بن جاتا ہے. یہ صاف ہو جائے تو اللہ کے انوار و تجلیات کا محور و مرکز ہو جاتا ہے. یہ صاف ہو جائے نا
تو پھر بصارت سے بڑھ کر بصیرت کھل جاتی ہے. اچھا دیکھیں، ہم بڑی تنقید کرتے ہیں سیاست دانوں پہ، بڑی تنقید کرتے ہیں کہ سیاست دان ایسے ہیں، وہ ملک کے لیے بیٹھ. علماء پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. علماء ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ بہت اچھی. میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ اب کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، مفتی ابو فہیم انوار اللہ صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا اس پوری کلاس سے یہ بتاؤ کہ کتنے مذہب ہیں؟ تو سب نے کہا مذہبان، الہامی اور غیر الہامی. کسی نے کہا کہ فلاں مذاہب ہیں، کسی نے کہا اتنے مذاہب. انہوں نے کہا فقط مذہبان، صرف 2 مذہب. میں بڑا حیران ہوا کلاس میں کہ اتنے سارے مذہب ہیں، جوڈائزم ہے، کرسچنٹی ہے، مسلمس ہیں، ہندوازم ہے، اور بہت سارے جین مت ہے، اور بہت سارے نہیں کہہ رہے کہ فقط مذہبان. ہم نے کہا کہ ضرورت بتائیے کیسے؟ فرمایا ایک اول تعبد اللہ وثانی تعبد البطن. ایک وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ جو اپنے پیٹ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی پیٹ کے چکر میں، یا وہ آپ کل یا پرسوں شعر پڑھ لیتے سب مایا کا چکر ہے، اس کے چکر میں سب کو چکر دے دیتے ہیں اور پھر نفرتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک سوال، صاحب آپ غالباً آپ ہی کا شو تھا اور شاید محرم ٹرانسمیشن تھی، ہم کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے جب آپ ٹی وی پر وہاں ایک شو، ایک بحث چلنا شروع ہوئی نا، اس میں یہ ہوا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں. اس پہ سارے علماء بیٹھے تھے. یہ ہمارے دیکھیں ویژن کیسا ہوتا ہے. ہمارے استاد نے ہمیں بتایا اسلامک سینٹر میں، جامعہ علیمی اسلامی، جہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھائی کر سکتے، وہاں ہمارے استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، مدرسے میں بھی بات کی جا رہی ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ بھائی سب سے اچھا طریقہ ہے نماز کا کون سا؟ ہم کیونکہ اناف کے لوگ ہیں، ہم نے دلائل دینا شروع کیے تھے، نافے باندھنا ہے. سنتے رہے. کہنے کہ اچھا یہ بتاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ میں نے کہا ہے. رفع الیدین سنت سے ثابت ہے؟ ہاں ہے. اچھا یہ بتاؤ سینے پہ ہاتھ باندھ کے سنت وہ حدیث ہے؟ ہاں ہے. اب بتاؤ. کہنے کہ بیٹے اگر تم اس بات سمجھ لو نا تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور یاد رکھنا میری بات، یہ آگے پھیلانا. میں نے کیا بولا؟ دیکھو سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی رسول اللہ کی سنت. امام مالک کے ماننے والے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، 2 علماء بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھیں، صحیح ہے. اور نافع ہاتھ باندھنا. کہنے لگے رسول اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے، رسول کی ہر سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. تو بھائی جو سنتیں کر رہا ہے، جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور رسول کا طریقہ کر رہا ہے. تو اگر تم یہ سوچ رکھو گے تو کبھی کسی کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت کی نظر دیکھو گے. یہ مصطفیٰ کی سنت کو باقی رکھا ہوا. اگر یہ سوچ ہو جائے، طاہر بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا، اس معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، اگر صرف سیاستدان ہیں تو کہیں کہیں علماء بھی ہیں، کہیں کہیں طلباء بھی ہیں، کہیں کہیں اساتذہ بھی ہیں، کہیں کہیں والدین بھی ہیں. یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جو خرابیاں ہیں کوشش ضرور کر لیں. جس سے میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ قیامت کے دن ہم آگ جلانے والے میں نہ ہوں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے. تو آگ بجھانے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں. اب آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہمیں لوگوں پر رحم کرنا ہے، کیونکہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین. اچھا کیا اس کی وجہ یہ، شہر بھائی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم پہ رحم نہیں کیا جاتا تو ہم آگے اس کو فارورڈ بھی نہیں کرتے، ہم بھی رحم نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کوٹ کروں، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا. کائنڈنس ایک خاص ورڈ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں رحم کے لیے یا اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، مہربانی کے لیے. تو جو ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے جس چیز کا شکار ہے، اس کے اندر جو سب سے بیسک میں سمجھتا ہوں کہ وجہ ہے، وہ ہم نے ایک دوسرے سے وہی مہربانی والا سلوک کو چھوڑ دیا. میں اگر گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میرا جو کنسیپشن ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے. اگر میں ہی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہوں تو پھر میں گاڑی والوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہوں. جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں میں موٹر سائیکل، یار ان کو کتنی چل ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فلاں. تو ہم جب اپنے آپ کو جب اچھا چونکہ آپ دونوں چلاتے ہیں، جی مجھے یہ بتائیے زیادہ قصور کس کا ہوتا ہے؟ چل زیادہ کس کو ہے؟ موٹر سائیکل والے کو. میں بھی مانتا ہوں. کلیئر بات کر. اچھا جب میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں مجھے خود آپ سے، اور خدا کا واسطہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی جانوں کی حفاظت کرو خدا کا واسطہ. اور اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو کالیں مت کیا کرو جب وہ فون پہ، جب وہ موٹر بائک پہ ہوں.
وہ یوں کر کے چلا رہا ہوتا موٹر بائک، یوں کر کے، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اور آپ بڑا کا رومیو وہیں رہے گا، اس کو کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے علاوہ وہ کسی کا مقدر نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا سمجھے ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اگر یہ اس سے 15 منٹ یہ لیٹ ہو گیا تو کون سی کلوپیترا اس کو اٹھا کے لے جائے گی. وہ وہی ہے، وہ اس سے پہلے کہ آسمان میں چلا جائے اس کو زمین پہ رہنے دو. وہ یوں دیکھے دیکھے نا کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور اس کے بعد کہتی ہیں بہت اچھے تھے، بڑا پیار کرتے تھے. اچھے تو تھے، پیار بھی کرتے تھے، سارے ہنس رہے ہیں، سب بھگتائے ہوئے ہیں بھائی. اور پتہ نہیں تم تو کہیں تھے، کہاں تھے؟ نہیں تم کہیں گئے ہوئے تھے، کہاں گیا ہوا تھا؟ یہ شک مار دیتا ارے یار شک تو کتنا شک بھائی. شک مار دیتا. چلے. وہ نہیں میں بہت نہیں دیکھیں یہ مذاق کی نہیں، بات صحیح کہہ ہے، رہے ہیں. یہ انتہائی سنجیدہ بات ہے. آپ کسی ایکسیڈنٹ کے پیچھے دیکھ لیں ایک فون کال ہوتی ہے اور گاڑی والوں سے ایک التماس ہے ہاتھ جوڑ کے، جب گاڑی چلا رہے ہو ٹیکسٹ مت کرو. وہ لگا ہوتا ہے ٹیکسٹ میں یوں کر کے یوں کر کے. میں نے جب ابھی اپنا رینیول کروایا لائسنس امریکہ میں تو انہوں نے پہلے ایک 3 گھنٹے کی ویڈیو دکھائی، آپ کو وہ دیکھنی ہے، جو صرف اس بات پہ ہے کہ ٹیکسٹنگ اور کال سے کون سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنی جانیں جاتی ہیں. وہ لگا ہوا ہے، دھس کر کے گاڑی میں گھس گیا. اچھا پھر اس کے بعد ان کا ایک جملہ ہوتا ہے سوری برو. کائے کا برو؟ کون سا برو؟ گاڑی ٹھوک دی، سوری برو. اچھا مزے کی بات، حیرت انگیز چیزیں ہیں، آپ دیکھیے گا، اور یہ موٹر بائک والے خاص طور پہ، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش. بیٹا کیا کسی کوئی سانپ سے کوئی لیسنز لے کے آتے ہو؟ کیا ہوتا ہے؟ کسی اژدہے کے بیٹے ہو؟ کون ہو؟ کہاں سے یوں مخمور کسی کوئی منشیات کے عادی سانپ نے آپ کو کوئی لیکچر دیے؟ کیا کیا ہے؟ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں. اچھا مزے کی بات یہ کہیں نہ کہیں اس کا ایکسیڈنٹ خدا نہ کرے ہوگا. اچھا پھر ایک اور بات، یہ بھائی ہیلمٹ نے آپ کی گود میں بچہ دیا ہوتا ہے، ہیلمٹ کو اپنے آگے رکھتے ہیں اور چلا رہے ہیں. کیوں؟ سر پہ پہننے کے لیے بنا ہے، کھل جاتا ہے ناریل کی طرح. آپ کی زندگی ہے، آپ یہ مذاق نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہیومر کی بات ہے، انتہائی سنجیدہ بات ہے. اور حیرت کی بات یہ، چلیے وہ تو خیر مجبوری ہے، مجبوری وہ بھی نہ کریں. ایک موٹر سائیکل پہ 6 لوگ جب بیٹھتے ہیں، آپ یقین مانیں مسائل ہوتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ظاہر ہے وہ مسائل دوسرے ہیں، وہ پرابلمز دوسری ہیں، ان کی وجہ سے ہر آدمی کی اپنی وہ ہے، لیکن تھوڑا سا کوشش یہ کیجئے کہ ان کی جانوں کی حفاظت کر لیں. تھوڑا سا حفاظت یہ کیجیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا صحیح بول رہے ہیں، آپ بھی یہی کرتی ہوں گی. تم نے آدھے گھنٹے میرا میسج نہیں دیکھا، تم کہیں تھے، اور وہ کہہ رہا جی میں ٹریفک میں تھا. نہیں مجھے کیا پتا تم تصویر بھیجو. اب ڈیمانڈ ہوتی ہے تصویر مانگنے کی، ہوتی ہے. اب آدمی کہاں سے تصویر بھیجے بھائی؟ مطلب آپ سوچیں. اچھا تم اپنا فون آن کرو، لوکیٹر لگاؤ. ایک بات میں آپ کو آج بڑے مزے کی بتاتا ہوں. جو آدمی آپ کے برابر میں بیٹھ کے آپ کا نہیں ہے نا، وہ آدمی 1000 لوگوں میں بھی آپ کا نہیں ہوگا. اور جو آدمی 1000 لوگوں میں بیٹھ کے آپ کا ہے نا، وہ 10 کروڑ لوگوں میں رہ کے بھی آپ ہی کا ہوگا. ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سند چاہیے، اٹیسٹیشن چاہیے محبتوں کی. بریک لیجیے. اچھا جی ایک سوال آیا، تینوں سے سوال ہے. شہر بھائی آپ کی بات رہ گئی تھی بیچ میں تو آپ سے شروع کروں گا، اس کے بعد ایک سوال بڑے مزے کا ہے. اچھا یہ سوال مجھے خاور نے دیا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ سبھی کی آواز ہے. ابھی جیسے ہم باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ بتائیے لوگ یہ سوچتے ہیں اتنی فکر کیوں ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہے نہیں. سر اس مینٹیلٹی کو کیسے چیلنج کریں گے؟ تو جا کے ویسے ہی سو جا، نہیں آئے گی. مطلب پھر تو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو اگر کھانسی، نزلہ، بخار، کینسر، تپ دیکھ، کھناک، یرقان،
एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए बस वहीं पड़े रहो, फिर तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा जवाब है। बट उसके मैं और भी कुछ कह सकता हूँ, चूंकि ये प्रोग्राम एक तो बड़ा संजीदा नौयत का है और दूसरा टीवी का है। अगर ये यूट्यूब का शो होता या ट्रांसमिशन होती तो मैं आपको इसका एक भरपूर जवाब देता। मैं वो जवाब देना नहीं चाहता। बताइए जी, ये फिक्र, ये हमारी सोच क्यों है कि जी जब जो रात कब्र में वो बाहर तो है ही नहीं, तो बस क्या मसला है। ये जो बिल्कुल आज़ाद या बेफिक्र लोग होते हैं ना, ये उनकी सोच है कि जो रात कब्र में है वो है। क्या अल्लाह उसके रसूल ने जो अहकामात दिए हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम यूं ही बेमुहार पैदा कर दिए गए, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तुम अल्लाह की तरफ जाओगे नहीं। तुम्हारी लाइफ है, इसको अल्लाह ताला ने हसनात मुनकरात जो भी हैं, कि तुम जैसे डॉक्टर साहब ने आयत पढ़ी ना कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो पैदा की गई हो। क्यों? इसलिए बेहतरीन हो, और तुम बेहतरीन के मनसब पर तब तक रहोगे जब तक तुम भलाई की दावत देते रहोगे, भलाई की बातें बताते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे। ये जो मेन सारे अंबिया और रसूल जो करते चले आए और जिसकी दावत देते रहे, वो यही था कि भाई तुम हर स्टेज पर जहां जहां हो, साहिर लोधी अपने स्टेज पर है, यहां से वो भलाई फैलाएगा, बुराई को रोकेगा। शहरियार अगर कहीं मंबर पर है, भलाई फैलाएगा, बुराई रोकेगा। घर पे हूं तो भी मुझे भलाई फैलानी है, बुराई रोकनी है। हर जहां जहां जो मुझे मकाम मिल रहा है, मुझे वहां पर भलाई ही फैलानी है और बुराई रोकनी है। जब बुराई रोकना छोड़ दिया जाता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ, बहरहाल हम कहते हैं, हम किसी कॉमेडियन का सुनते थे ना, अरे भाई जहन्नम बड़ी अच्छी जगह, भाई फलानी भी होगी, फलाना भी होगा। ना भाई ना, जहन्नम अच्छी जगह नहीं है, ये बता दिया गया है। जन्नत अच्छी जगह, ये भी बता दिया गया है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप क्या करते हो। एक तरफ रिस्क है, हलाल लेना है या हराम लेना है, देना उसी ने है, लेने वाले आपने बनना है। अब मैंने हलाल मांगना है तो फिर ठीक है जी, तुम्हारी थोड़ी सी टेस्टिंग भी होगी। हराम भी आएगा, उस पर भी टेस्टिंग तो होती है, बट आपकी पहुंच देखी जाती है, आपकी अप्रोच देखी जाती, क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसीलिए कहा अच्छे भी दोस्त बनाओ, ऐसे लोग बनाओ जो तुम्हें अच्छाई और पॉजिटिव एनर्जीज देते रहें। दैट्स व्हाई हमें, अगर हमने ये सोच लिया, अगेन ये फिक्र जो है ये सही नहीं है, ये जो सोच है ये सही नहीं है कि नहीं सोच, बिल्कुल गलत। सर क्या कहते हैं? यकीनन आपका जो मतवा नज़र है और किबला अल्लामा शहरयार साहब का है, और फिर हमारे नौजवान मुफक्किर नूर रहमानी साहब, इनका भी जो सोचने का अंदाज़ है, और हर ज़ी शऊर आदमी ये समझता है कि हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा हो। तो इकबाल ने तो मुखातबत बराह रास्त की ना इस सवाल के जवाब में, लेकिन कुरान ने इससे ज़्यादा बढ़कर, जो क़िबला अल्लामा साहब ने, शहरयार साहब ने भी उस तरफ इशारा किया है। कुरान करीम कहता है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये इसका जवाब है। आप कहते हैं आसमानों को फतह करना है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, और माशरे के अंदर जो तगय्युरात हयात है, इसका हिस्सा बनकर आप आसानियां और आसूदगी लेना चाहते हैं, लेकिन आप धूल में, मट्टी में और चीज़ों में, और फिर चलिए तारीख के औराक को और आके गमगश्ता में जाइए। आप देखिए साहबी ने पेट की शिकायत करके कहा सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए उनके कदमों पर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ये कैफियत है भूख की वजह से और मैं निढाल हो रहा हूँ। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने किस हिकमत से, किस मोहब्बत के साथ अपना शक्म मुबारक दिखलाया, कुर्बान जाइए। अल्लाह, ना हुनैन होती, ना बद्र होता, और न ही मारे का हक़ व बातिल होता, अगर इंसान को कोशिश करने के लिए न कहा जाता, क्योंकि इंसान मुकल्लफ है। साहिर भाई, अगर हम इस बात को, कोशिश भी की है, सब्र भी किया है। सबसे बड़ी बात ये, हम बेसब्रे हैं, हर बात में बेसब्री करते हैं। क्यों करते हैं? आप पूरा हुदैबिया उठा के देख लीजिए, क्या है, सब्र के अलावा क्या था? अल्लाह, सब्र ही था ना। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करता चलूं, जो हम सबका मुश्तरका दर्द है, वो ये कि एहसास नदामत भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते। जो कर रहा होता है कुछ बेहतरी डॉक्टर साहब का इंतहाई कता कलाम माफ, उसके बाद आपको एक जुमला कह रहा हूँ,
احساس ندامت تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو غلط سمجھیں. واہ واہ واہ. ہم تو کبھی غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. نہیں بس یہی بس مذہب ہمارا مذہب نعوذ باللہ من ذالک ہماری جیب میں ہے. ہم تو اس کی ایسی ایسی توجیحات پیش کرتے ہیں. اگر دو ایکسٹریمز ہیں, ایک جو علماء کے بغیر رہتے نہیں ہیں اور دوسرے جو علماء کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, واہ. اور درمیان والے جو لوگ ہیں وہ اس سوچ میں کہ کدھر جائیں, ادھر جائیں یا ادھر جائیں. میں نے آپ سے کیوں کہا تھا کہ یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ ایک ساتھ آ کے بیٹھیں. دیکھیے جب تک ہم ذمہ داریاں شیئر نہیں کریں گے, رسپانسبلٹیز لیں گے نہیں, تب تک ہم چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہم سوری سر, ایک بات آپ سے عرض کروں. بالکل آپ نے تماشا دیکھا ہوگا, میں بہت معافی چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے جملوں سے کچھ کبھی ترشح ہو یا کچھ تفاسیر کچھ اور کرنے لگیں, لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کیونکہ ہم سب ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں. اور ٹھیک ہے ہم بہت کمزور ہیں اور کمزوریاں ہماری ہیں, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اپنی معمولی سی ریٹنگ کے لیے یا معمولی سے نام کے لیے کس طریقے سے علماء کو بٹھا کر گفتگو کر کے ایک دوسرے کی کتاب و سنت کے خلاف قرآن کو پیش کر کے, احادیث کو پیش کر کے, سیرت مصطفیٰ کو پیش کر کے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ شاید ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس بات کو بھول جاتے ہیں. آپ نے باہر کام کیا ہے, میں نے بھی تھوڑا بہت باہر کام کیا پاکستان سے باہر. آپ یقین جانیے کہ جب برکلے یونیورسٹی کے اندر ایک امریکن پروفیسر نے میرے سامنے پاکستان کے علماء کا ٹرانسلیشن دیا اور یہ کہا کہ what would you say regarding these statements, which one is right. ادھر بھی قرآن تھا, ادھر بھی قرآن تھا, ادھر بھی حدیث تھی, ادھر بھی حدیث تھی, ادھر بھی مسانید تھی, ادھر بھی مسانید تھی. میں کہاں جاؤں, میں کس سے بات کروں؟ جا کر یہ کہوں کہ صاحب یہ اختلاف امت رحمت تو ہے, لیکن جب آپ اس درجہ آگے چلے جائیں کہ اس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھنے لگیں کہ جو میرا فکری اثاثہ اور فکری زاویہ ہے اس کے برخلاف جتنے لوگ ہیں سب کفر کے معراج پر پہنچ گئے, اور جو آیات کفار اور مشرکین کے خلاف آئی تھی آپ نے ان کو مسلمانوں پر چسپا کیا, تو کسے وکیل کریں, کسے منصفی چاہیں. رائٹ, بالکل درست ہے ہمارا جی میں بریک کے بعد آپ سے پاس آتا ہوں. مصطفیٰ زیدی کی جب ڈیتھ ہوئی, ان کا انتقال ہوا, تو اخبار کی ہیڈنگ تھی میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو یہ دستانے جو ہے نا یہ ہم نے خود ہی پہن رکھے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ جو حشر ہم نے کیا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نور بھائی آپ کے پاس آتے ہیں.